آنا۔ اور دوسرا اہم ترین جو سبق ان آیات میں دیا گیا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دوستی اور دشمنی کا سبق، کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں واضح کیا ہے اس بات کو کہ جو اللہ کا دوست ہے ہاں اس سے دوستی لگانا ہی اللہ سے دوستی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھنا ہی اللہ سے دشمنی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھنا ہی اللہ سے دوستی ہے۔ اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھو اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرو، اللہ کے دشمنوں سے دوستی لگاؤ، ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے اور اللہ سے بغاوت ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم دنیاوی طور پر بھی لوگوں کے درمیان جانتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی کے ساتھ دوستی ہے تو آپ کے دوست کے ساتھ دوستی لگائیں گے، کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تو جو آپ کے سچے دوست ہیں وہ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ لیکن آپ کے کسی دوست سے کوئی دشمنی رکھے اور آپ کے کسی دشمن سے دوستی لگائے، پھر آپ کیا کہتے ہو؟ کیسے تم میرے دشمنوں سے دوستی لگا رہے ہو؟ کیسے تم میرے دوستوں کو دشمن بنا رہے ہو؟ تو آدمی پھر خود بھی ایسے شخص کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم انسان یہ چیزیں برداشت نہیں کر پاتے کہ ہمارے دوستوں سے کوئی دشمنی لگائے اور ہمارے دشمنوں سے کوئی دوستیاں لگائے، تو رب کائنات کہ جس کے ہم بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، وہ کیسے اپنے بندوں سے یہ چیز گوارا کرتا ہے کہ اس کے دوستوں سے کوئی دشمنی لگا لے؟ اس لیے یہاں پر اہم ترین جو سبق یہاں پر سیکھنے کا ایسا ہے ان آیتوں سے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، عالم دین ہو، کتاب و سنت پر چلنے والا صحیح العقیدہ شخص ہو، بدعتی نہ ہو، مشرک نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایمان کے دعووں کے باوجود فسق و فجور اور کفر بے ایمانی ایسی ہوتی ہے جو عام کھلے کافر سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاں ایسے مشرکوں سے دشمنی رکھنا، ایسے فاسق و فاجروں کو ان کے ساتھ یعنی کہ جس معاملے کا حقدار ہیں اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا یہاں ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو واقعی صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر چل رہا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور توحید اور ایمان سچا ہے اور عمل جو ہے سنت کے مطابق ہے، تو مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس سے اس کی دوستی ہو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جس طرح فرماتا ہے آگے چل کر سورۃ المائدہ میں کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہارا دوست اللہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے ایک مومن کی دوستی ہوتی ہے۔ ممکن نہیں کہ ایک ایمان والا صحیح معنوں میں سچا مومن ہو اور پھر اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھیں، اور دشمنی بھی بعض اوقات کسی ذاتی مفادات کی وجہ سے۔ ہاں اللہ کا دوست ہوتا ہی وہ ہے جو توحید و ایمان پر ہے، تو اس کے ساتھ دوستی بھی پھر اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور ناممکن ہے کہ کوئی صحیح سچا مومن ہو اور پھر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بنا لو۔ کافر مشرک اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ کتنی بھی خیر کی اچھی باتیں کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب اللہ کا باغی ہے، شرک کر رہا ہے اپنے رب کے ساتھ، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا باغی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ تو اللہ کے دشمنوں کو دشمن بنانا، اللہ کے دوستوں سے دوستیاں لگانا، یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یہ ہے الولاء والبراء کا، دوستی اور دشمنی کا عقیدہ، کہ جو ایمان کی بنیادوں میں سے اہم ترین بنیاد ہے اور جس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہے۔ اللہ نے کھلے اور دو ٹوک طور پر اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم۔ اللہ ماتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے خلاف ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو اس سے دوستی لگاتا ہے اللہ ماتا ہے فہو منہ فانہ منہم، پس وہ ان میں سے ہے۔ پھر نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لے، وہ یہودی ہے، یہودیوں سے دوستی ہے، اگر عیسائیوں سے دوستی ہے تو اپنے آپ کو عیسائی شمار کرے، کسی ہندو اور کسی کافر سے دوستی ہے تو اپنے آپ کو وہ کافر شمار کرے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو حقیقت میں بہت خطرناک موضوع ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً آج کے اس گمراہیوں کے دور میں کہ جب دین کا کوئی معیار نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالا ہوا ہے اور ہر کوئی جو دل میں آتا ہے، جو اس کی خواہشات تمنائیں ہیں اس کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، ان کے کلچر ہیں، ان کے تہذیبیں ہیں اور ان کے
ساری چیزوں کو اپنایا ہوا، اللہ کے حکموں کو چھوڑا ہوا ہے، اور پھر اللہ پر ایمان کے دعوے ہیں، ایسے ایمان کے دعوے جھوٹے ہیں، اور ایسے آیت میں اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ یہودیوں نے صرف ایک اللہ کے فرشتے کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کو کھلے طور پر اپنا دشمن قرار دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو پہلا حکم تو یہ ان کے بارے میں صادر کیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کا دشمن ہے، اور دوسرا حکم کیا صادر کیا؟ للکافرین، کہ ایسا کرنے والے کھلے کافر ہیں، چاہے وہ کتنے بھی نبیوں پر ایمان کے دعوے کیوں نہ کرتے ہوں، وہ نبیوں کی نسل اولاد میں سے بھی کیوں نہ ہوں جس طرح کہ بنی اسرائیل ہے، لیکن اگر ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنیاں کر رہے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو کھلے طور پر کافر قرار دیتا ہے۔